Students, in previous two lectures you have learned about how to develop a thesis statement, and in the second chapter you have learned how to support your thesis statement and how to add these specific details. This is the third chapter or the third step of essay writing, and in this third step of essay writing you will learn how to organize and connect specific evidence in the body of the paragraphs of an essay. And in this chapter you will also be told how to write an effective introductory paragraph and how to write an effective concluding paragraph. The first two steps obviously آپ کو پہلے پتا ہے کہ اس میں نمبر 1 پہ تھا کہ تھیسس کیسے ایڈوانس کیا جاتا ہے، اور دوسرا تھا کہ سپورٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے۔ اس چیپٹر میں اب جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ہم نے جو اپنے پیراگرافس ہیں ان کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، ان میں جو سینٹینسز ہیں ان کو سیکوینس کیسے دینا ہے اور ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے، ان کا ریلیشن کیسے شو کرنا ہے کہ یہ ایک جملہ جو ہے یہ دوسرے جملے کے ساتھ جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہے، اور ایک آئیڈیا جو ہے وہ دوسرے آئیڈیا کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ تھیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے سپورٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے تھیسس کے جو ایویڈنس دے رہے ہیں، سپورٹنگ پوائنٹس جو ہیں ان کا سیکوینس کیا ہوگا، نمبر 1 پہ کون سا پوائنٹ ہوگا، نمبر 2 پہ کون سا پوائنٹ ہوگا، نمبر 3 پہ کون سا پوائنٹ ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی یہ ساری ڈیٹیلز ہیں دے مسٹ کوہیر ٹوگیدر، کہ ان کے اندر کوہیرنس ہونی چاہیے، ان کے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے، وہ یکجا ہوں، اور یہ بالکل ایسے ہو کہ آپ کا جو ریڈر ہے وہ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں اور ایک سینٹینس سے دوسرے سینٹینس میں ایزیلی موو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک پیراگراف سے دوسرا پیراگراف پڑھے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھئی اس پیراگراف کا دوسرے پیراگراف کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ تو ان کے اندر ایک جو ہے وہ ریلیشن ہونا چاہیے۔ کامن میتھڈز آف آرگنائزیشن، کہ چیزوں کو یا جو آپ کا ایسے ہے اس کو کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے، 2 اس کے کامن میتھڈز ہیں جن کو اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ نمبر 1 پہ ہے جی آپ کا ٹائم آرڈر، اور نمبر 2 پہ ہے آپ کا امفیٹک آرڈر۔ ٹائم آرڈر جو ہے اس کو ہم کرونولوجیکل آرڈر بھی بولتے ہیں۔ کرونولوجیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کے حساب سے جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل دس ہیپنڈ، آفٹر دیٹ دس ہیپنڈ، دین دس ہیپنڈ۔ تو اس قسم کے جو الفاظ جو ہیں وہ آپس میں واقعات کا جو ہے وہ ریلیشن ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے فرسٹ دس از ڈن، نیکسٹ دس، دین دس، آفٹر دیٹ دس، اینڈ سو آن۔ اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ کرونولوجیکل سیکوینس یعنی کہ ٹائم آرڈر میں چیزوں کو ارینج کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے ٹو ایکسرسائز successfully you should follow a simple plan consisting of arranging the time, making preparations and warming up properly۔ کہ جو آپ کی ڈیلی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے حوالے سے مضمون لکھا جا رہا ہے، اور اس میں یہ آپ کا تھیسس ہے، اور جو آپ کا پہلا پیراگراف ہوگا اس میں یہ ٹو بگن ود، یعنی کہ ٹائم سیکوینس جو ہے اس میں آپ سب سے پہلے کیا بول رہے ہیں، ٹو بگن ود، کہ آغاز میں ہم یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف کا آغاز ہوگا وہ ہے نیکسٹ پریپیئر فار یور ایکسرسائزز سیشن، اور جو تھرڈ کہ پوائنٹ ہے جو آخری اس کا کہ پیراگراف ہوگا وہ یہ ہے فائنلی ڈو اے سیریز آف وارم اپ ایکٹیویٹیز۔ اب وہ آگے ایکٹیویٹیز اس کے اندر ڈسکس کرے گا کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 3 ایکسپریشن ٹو بگن ود، نیکسٹ اینڈ فائنلی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہے جو یہ مضمون لکھنے جا رہا ہے جس کی آؤٹ لائن یہ ہے، وہ آؤٹ لائن جو ہے کرونولوجیکل یعنی کہ وقت کے لحاظ سے ارینج کی گئی ہے۔ اس میں واقعات جو ہے ان کا سیکوینس جو ہے، ان کی ترتیب جو ہے وہ اہمیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ وقت کے لحاظ سے دی گئی ہے۔
نیکسٹ آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے، اور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ دا ٹاپک سینٹینس ان دی ایسے یوز دا ورڈز اور phrases dash and dash to help show the time order. اب اس میں سے آپ نے جو ہے وہ 3 الفاظ جو ہے لکھنے ہیں. یہ 3 الفاظ اوپر والی آؤٹ لائن کو پڑھ کے آپ نے لکھنے ہیں. نمبر 1 پہ تو آپ کا آئے گا ٹو، مطلب بگن ود کی فریز آئے گی یہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے، اینڈ کے بعد فائنلی آپ لکھیں گے کہ یہ 3 ایکسپریشنز ہیں جن سے ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے. نیکسٹ ہمیں ایک سپورٹنگ پیراگراف کی ایگزامپل دی گئی ہے. سپورٹنگ پیراگراف کے اندر یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ورڈز ہیں یہ آپ کو ٹائم سیکوینس، یعنی کہ وقت کے لحاظ سے جو رائٹنگ دی جاتی ہے جس میں وقت کی ترتیب ہوتی ہے، کرونولوجیکل جو آرڈر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کون کون سے ایکسپریشنز جو ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں. یہاں پہ نیکسٹ کا ورڈ آیا ہے، فرسٹ کا ورڈ آیا ہے، دین کا ورڈ آیا ہے، آفٹر ایڈریسنگ، فائنلی، کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہمیں وقت کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ جو رائٹنگ لکھی جا رہی ہے یہ ٹائم کے حساب سے لکھی جا رہی ہے. اب یہ ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی کو فل کرنا تھا تو وہ ورڈز تو آلریڈی میں نے کر دی ہیں ہائی لائٹ، ان ورڈز کو صرف آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا آرڈر ہے، جو دوسرا طریقہ کار ہے رائٹنگ کو ارینج کرنے کا، یا آپ کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنے کا، اسے ہم بولتے ہیں جی امفیٹک آرڈر. امفیٹک کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، کہ بات پہ زور دینا. اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے سیونگ دی بیسٹ ٹل لاسٹ، کہ جو آپ کی سب سے مضبوط جو آرگومنٹ ہوتا ہے یا جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کو آپ سب سے آخری پیراگراف میں، جو آپ کا 3rd پیراگراف ہوتا ہے باڈی کا، اس میں آپ لکھتے ہیں. It is a way to put emphasis on the most interesting or important details by placing it in the last part of the paragraph or in the final supporting paragraph on an essay. اس کے بعد ٹپ دی گئی ہے کہ جناب کہ اگر سارے آپ کے پوائنٹس جو ہیں، یہ سارے پیراگرافس جو ہیں، اگر ان کی ایکول اہمیت ہے، برابر اہمیت ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ان کو سیکوینس دے سکتے ہیں. جی اس کے پیچھے جو لاجک ہے کہ جو سب سے آپ کا اہم نقطہ ہے اس کو سب سے آخر میں کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص سے مطلب بات کرتے ہیں تو لوگ شروع کے پوائنٹس بھول جاتے ہیں. جو آخری بات ہوتی ہے وہ آخری بات آپ کی ہمیشہ جو آپ کے لسنرز ہیں یا جو آپ کے ریڈرز ہیں ان کے مائنڈ میں رہتی ہے. تو اس وجہ سے جو سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں تاکہ جو آپ کا ریڈر ہے اس کے مائنڈ میں آپ کا وہ آخری پوائنٹ جو کہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ رہ جائے. جی اس کے بعد ہمیں ایگزامپل دی گئی ہے ایک عدد کہ امفیٹک آرڈر کی ایگزامپل ہے. اس میں ایک عدد مضمون ہے اور مضمون کا ٹائٹل یقیناً ہوگا لائف آف سیلیبریٹیز. تو یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے. سیلیبریٹیز لیڈ اے ویری اسٹریسفل لائف، کہ وہ لوگ جو کہ ستارے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ میڈیا میں ہوتے ہیں، جو کہ اہم مطلب کہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کی زندگی جو ہے اسٹریسفل ہوتی ہے، اس میں پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. 3 اس کے بعد جو ہے وہ سپورٹنگ پوائنٹس اس کے حق میں دیے گئے ہیں. اور فرسٹ 1 تھنگ سے اس نے آغاز کیا پہلے پیراگراف کا کہ سیلیبریٹیز ڈو ناٹ ہیو دی پرائیویسی این آرڈینری پرسن ڈز، کہ ایک عام شخص کی جو کہ زندگی کی مطلب کہ پرائیویسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہیپینس آئی ہے، آپ کی برتھ ڈے ہے، آپ کی زندگی میں کوئی غم آیا ہے، آپ کو کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، تو آپ کی زندگی پرائیویٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ بات فوراً میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتی ہے اور جناب لوگ بھاگے دوڑے چلے آتے ہیں. اس سے آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دوسرا اس نے پوائنٹ جو لکھا ہے وہ ان ایڈیشن سے اس نے لکھا ہے کہ اس بات میں اضافہ کرتے ہوئے، ان ایڈیشن کا مطلب کیا ہے، اس بات میں اضافہ کرتے ہوئے سیلیبریٹیز آر انڈر کانسٹنٹ پریشر، کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشر میں رہتے ہیں. پریشر کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ آپ کے خامیاں، آپ کے نقائص، آپ کے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ ڈھونڈنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لوگ فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں چوری چھپے آپ کی. تو آپ پہ ہر وقت پریشر ہوتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی غلط میرے منہ سے بات نہ نکل جائے یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کو میڈیا والے اٹھا لیں. موسٹ امپورٹنٹ
اب جو آخری نقطہ ہے وہ emphatic آرڈر کا کہ سب سے اہم اس میں بات جو ہے وہ آخر میں کی ہے. Celebrities must deal with stress of being in constant danger. کہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی، ستارے جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے. خطرے میں کیسے رہتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ obsessed ہو جاتے ہیں، کسی آپ کی بات سے annoy ہو گئے ہیں یا ان کی آپ کے ساتھ obsession ہوتی ہے اور وہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس کے بعد پھر یہ ایکٹیویٹی ہے کہ جناب فل ان دا مسنگ ورڈز. اب یہ جو اوپر آپ کو آؤٹ لائن دی گئی ہے ایسے کی، اس کے آپ نے ورڈز دیکھنے اور آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے کہ کیسے مطلب کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال کر کے تو emphatic آرڈر کو رائٹر نے شو کیا ہے. تو اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ فرسٹ ون تھنگ ہے، دوسرے نمبر پہ ان ایڈیشن کا استعمال آیا ہے، اور جو آخری جو ہے ورڈز یا فریز جو ہے وہ ہے موسٹ امپورٹنٹ. تو یہ تین فریزز جو ہیں ان کو آپ نے فل ان دا بلینکس میں لکھ دینا ہے. اچھا جی، اب وہ جو موسٹ یعنی کہ آخری پیراگراف جو تھا اس کو لکھا گیا ہے، اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے پیراگراف کو آپ کے لیے، تاکہ آپ دیکھیں کہ جو سب سے اہم نقطہ ہے کیسے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آغاز ہوا موسٹ امپورٹنٹ سے، مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو پیراگراف ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے پورے مضمون کے اندر. اور یہاں پہ ہمیں کانسٹنٹ ڈینجر کا لفظ نظر آ رہا ہے کہ جناب کہ وہ ان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ورسٹ آف آل ایک اور ایکسپریشن اس نے یوز کی ہے، اور اس ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے پیراگراف کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس ورسٹ آف آل کے بعد آئے گا. تھریٹس کین ٹرن انٹو ڈیڈز، کہ لوگوں کی جو دھمکیاں ہوتی ہیں وہ پریکٹیکلی ایکشن کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. اس میں آگے اگزامپل ہے دی اٹیمپٹ ٹو کل رونلڈ ریگن اینڈ دی مرڈر آف جان لینن came about because two unbalanced people tried to transfer their celebrities' fame to themselves. ٹھیک ہے، تو یہ دو کچھ فیمس ایکٹرز تھے جن کا مرڈر ہوا تھا. رونلڈ ریگن ہے اور جان لینن. اور رونلڈ ریگن جو ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ تھا، اور جان لینن جو ہے یہ واز برٹش سنگر اور اسے اسیسنیٹ کر دیا گیا تھا. رونلڈ ریگن جو ہے یہ واز ویری پاپولر، اور اس کی ظاہر ہے جہاں پہ پاپولیرٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کے دشمن بھی جو بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جی. اور اس کے بعد جو ہے بعض جو مضامین ہوتے ہیں، بعض جو ایسیز ہوتے ہیں اس میں کمبینیشن ان کا دونوں کا یوز ہوتا ہے کہ آپ ایمفیٹک آرڈر اور ٹائم آرڈر جو ہے دونوں کا مطلب کہ کمبینیشن ان کو مل کر استعمال کرتے ہیں. اس میں اس نے اگزامپل دیے ہے کہ سب سے پہلا وہ جو ایسے آپ نے پڑھا تھا وہ جو ایسے تھیٹر کے حوالے سے سیکنڈ چیپٹر میں. ٹھیک ہے، تو اس ایسے کو جو ہے وہ مطلب کہ کرونولوجیکل اینڈ ایمفیٹک مطلب کہ دونوں جو آرڈرز ہیں ان کے اندر لکھا گیا تھا. اس کے بعد جی آپ کے پاس اس نے ایکٹیویٹی نمبر 1 دی ہے، اس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے کہ پارٹ اے ریڈ دی ایسیز لسٹڈ بلو. یہ 3 مضامین ہیں جن کے نام دیے گئے ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ان ایسیز کو پڑھیں. آئیڈینٹیفائی دیئر میتھڈز آف آرگنائزیشن. آئیڈینٹیفائی یعنی کہ پہچان کریں کہ ان ایسیز کو کیسے آرگنائز کیا گیا ہے، ان کا ٹائم آرڈر ہے، ایمفیٹک آرڈر ہے، یا پھر ان کا دونوں کا کمبینیشن. نیکسٹ چیز جو کہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے اپنے ایسے کو آرگنائز کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں جی ٹرانزیشنل ڈیوائسز. ٹرانزیشنز کے یعنی کہ آپ جو ہے ایک سینٹینس سے دوسرے سینٹینس میں کیسے موو کر رہے ہیں. ٹرانزیشن جو ہوتے ہیں سائن پوسٹ کی طرح ہوتے ہیں، سگنل کی طرح ہوتے ہیں جو کہ رائٹر کی تھاٹس کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ ریڈر کو بتاتے ہیں. اور آبویسلی ان کی ٹائپس ہیں، پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے. سیمسٹر 1 میں بھی آپ کو آصف صاحب نے ٹرانزیشنل ڈیوائسز جو ہیں وہ بتائے ہیں. یہاں پہ دوبارہ یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے، نوٹس میں آئے گی. آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ریڈنگ دینی ہے کہ ایڈیشن اگر آپ نے اپنی بات میں اضافہ کرنا ہے تو اضافہ کیسے کرنا ہے. اس میں 1 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان ایڈیشن مور اوور فردر مور اس قسم کے ایکسپریشن ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم سگنلز آ جاتے ہیں،
اسپیس کے سگنلز آ جاتے ہیں کہ آپ نے جگہ کے حوالے سے اپنی ڈسکرپشن دینی ہے، چینج آف ڈائریکشن کے حوالے سے ہیں، ایگزامپلس دینی ہے اگر آپ نے تو اس کے حوالے سے مطلب جن الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنکلوڈنگ سگنلز ہیں کہ آپ جب مطلب کنکلوژن میں جاتے ہیں تو اس میں ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا استعمال کر کے تو آپ جو ہے وہ کنکلوڈنگ سگنلز اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے آپ کے پاس انڈرلائن دی 3 ایڈیشن سگنلز ان دی فالوئنگ سلیکشن۔ آپ کو ہر ایک مطلب ڈفرینٹ پیراگرافس دیے گئے ہیں اور ہر ایک اپنا پیراگراف کے اندر ڈفرینٹ سگنلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی اور انڈرلائن کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس ایکٹیویٹی کو ضرور جو ہے وہ سالو کریں۔ یہ ایکٹیویٹی کافی لمبی ہے، 2 3 4 5 6 پیراگرافس ہیں اور ہر ایک پیراگراف کے اندر اب یہاں پہ وہ آخری پیراگراف میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کنکلوڈنگ سگنلز جو ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ایسے کون سے الفاظ ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ اب اپنی بات کا اختتام کرنے لگا ہے، یعنی کہ آخری الفاظ ہیں یہ اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹرانزیشنل سینٹینسز آ جاتے ہیں، اس کو بھی آپ نظر مار لیجیے گا، ریڈنگ دے لیجیے گا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ادر کنیکٹنگ ورڈز کے ایک تو ہمارے پاس مطلب ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہو گئے جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے تھیسز کو آرگنائز کرنے کے لیے، اسموتھلی ایک لائن سے دوسری لائن اور ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں موو کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ورڈز ہوتے ہیں کہ جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس میں فار ایگزامپل سینونیمز آ جاتے ہیں، ریپیٹڈ ورڈز ہیں، پروناؤنز ہیں، سینونیمز ہیں، 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں کوہیرنس اچیو کرنے کے لیے۔ ریپیٹڈ ورڈز نمبر 1 پہ ہے کہ کی ورڈ جو آپ کا ٹاپک کا کی ورڈ ہوتا ہے، ایک مین ورڈ ہوتا ہے جس کے ارد گرد آپ کا پورا مضمون گھومتا ہے، ٹھیک ہے، تو کی ورڈ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ تیسری چوتھی پانچویں لائن میں ریپیٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو نیچے مثال کے طور پہ پیراگراف اس نے دیا ہے یہ سائیکالوجی پہ، ٹھیک ہے، سائیکالوجی کی ورڈ ہے اس کا، تو آپ دیکھیں کہ اس نے ہر تیسری چوتھی لائن کے اندر سائیکالوجی کے ورڈ کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے پروناؤن کا استعمال، کہ اگر آپ ایک ورڈ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس ایک ورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف پروناؤن۔ جیسے یہاں پہ یہ نیچے آپ کو پیراگراف میں ایگزامپلس دی گئی ہیں اور وہ جو ورڈز تھے وہ انڈر لائن تھے اور میں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا آپ کے لیے تاکہ آپ ان کو دیکھیں، اس پیراگراف کو بھی آپ ریڈنگ دے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی کہ پروناؤنز جو ہیں ہاؤ دے کین بی ہیلپ فل۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سینونیمز کا مطلب ہوتا ہے جی ہم معنی الفاظ کے، یعنی کہ ایسے ورڈز کے جن کے سیم میننگز ہوتے ہیں اور ان ورڈز کو بھی آپ جو ہے وہ ایک ورڈ کو ریپیٹ کرنے کی بجائے اس ورڈ کے سینونیمز جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ بوریت سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی یہ آپ کے پاس ایگزامپل دی گئی ہے۔ اور یہ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ٹیکنیک کا ورڈ آیا ہے، ٹیکنیک کے بعد اس نے پروسیجر بتا دیا ہے، پروسیجر کے بعد وے کا ورڈ آ گیا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ تقریباً سیم میننگ رکھتے ہیں لیکن شیڈز جو ہیں وہ میننگ کے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ جی اب تک ہماری بات ہوئی ہے جی آرگنائزیشن پہ کہ ہم نے اپنے پیراگرافس کو اور ایسیز کو آرگنائز کیسے کرنا ہے۔ اب آپ کو بتایا جائے گا کہ انٹروڈکٹری پیراگراف اور کنکلوڈنگ پیراگراف جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کیسے، یا ایک ویل آرگنائزڈ ایسے کے اندر انٹروڈکٹری پیراگراف اور افیکٹو کنکلوڈنگ پیراگراف جو ہے کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے، ایک اچھا انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے، 4 کوالٹیز اس کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا ریڈر ہے اس کے انٹرسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے ذہن کو انگیج کرتا ہے اپنی باتوں کی جانب۔ دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کے ریڈر کو آپ کے ٹاپک کے حوالے سے مہیا کرتا ہے۔ تیسری اہم کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کا وہ کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف۔ اور چوتھی کوالٹی جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا ایک جو پلان آف ڈیولپمنٹ ہے اس پلان آف ڈیولپمنٹ کو آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے شو کرے کہ آپ نے اپنے پورے ایسے کو کیسے مطلب ڈیولپ کرنا ہے، کہ آپ نے اس کو کرونولوجیکل آرڈر میں لے کے چلنا ہے یا پھر آپ نے اس کو امفیٹک آرڈر میں لے کے چلنا ہے۔
جی آپ کے سامنے چند بلکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چند اہم میتھڈز آف ڈیولپمنٹ جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ begin with a broad general statement of your topic and narrow it down to your thesis statement. کہ ایک جنرل آئیڈیا سے شروع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کریں اور آخر میں جو آپ کا تھیسس ہے اس کو اسٹیٹ کریں. اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ایگزامپل ہے یہ کہ نیچے ہر ایک جو آپ کو میتھڈ بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کے نیچے یہاں پہ ایگزامپل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بک اسٹور شیلف ٹوڈے آر کریمڈ ود دی ڈزنز آف ڈفرینٹ ڈائٹ بکس. یقیناً اب ہمیں ٹاپک کا تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ڈائٹ بکس کے حوالے سے, اور جو آخری اس کا سینٹینس ہے یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہوگا. It is impractical, doesn't achieve the result it claims, and it is sure route to poor nutrition. اس کو اس سینٹینس کے ساتھ ملا کر آپ اگر پڑھیں گے اوپر والے کے ساتھ تو آپ کو ٹاپک سینٹینس آپ کا سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ ود این آئیڈیا اور اے سچویشن دیٹ از اپوزٹ آف ون یو ول ڈیولپ. کہ جو آئیڈیا آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ریڈرز کے سامنے, اس کے اپوزنگ آئیڈیا جو ہے اس سے آپ اپنے پیراگراف کا آغاز کریں. کہ نیچے اس کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ خاتون ایک مطلب کہ ایسے لکھ رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈیسائیڈیڈ ٹو ریٹرن ٹو اسکول ایٹ دی ایج 35 I wasn't at all worried about my abilities to do the work. کہ مطلب 35 برس کی عمر میں دوبارہ اس نے کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کی اور اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی, اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ چیز اتنی مشکل ہوگی. لیکن اب آگے وہ پورا پیراگراف مطلب کہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو آخری سینٹینس ہے وہ ریلیٹڈ ہے. I had to learn how to locate information in the library, how to write a report, even how to speak up in a class discussion. کہ اس نے سمجھا تھا, اس کو لگا تھا کہ اس کے لیے چونکہ وہ میچور ہے, گرون اپ ہے, دوبارہ سے مطلب کالج میں ایڈمیشن لینا مشکل نہیں ہوگا, لیکن اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. نیکسٹ طریقہ کار ہے جی ایکسپلین دی امپورٹنس آف یور ٹاپک ٹو دی ریڈر. اس کی اگین ایگزامپل نیچے لکھی گئی ہے. ایگزامپل کی آپ اس کو ریڈنگ دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہے یوز این انسیڈنٹ کہ آپ کوئی واقعہ یا پھر ایک چھوٹی سی ایک مطلب کہانی جو ہے اس سے آغاز کر سکتے ہیں. اگین اس کی ایگزامپل جو ہے وہ نیچے لکھی گئی ہے. اس ایگزامپل کو آپ ریڈنگ دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ کار کیسے اپنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے کوسچن کہ آپ جو ہے وہ اپنے ریڈر سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور سوالات جو ہوتے ہیں اس سے وہ ریڈر کی اٹینشن جو ہے وہ فوراً آپ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوالات کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف میں, اس کی ایگزامپل یہ آپ کے پاس ہے. اس کو آپ ریڈنگ دیں گے تو obviously you will understand that how can we use questions. اس کے بعد ہے جی یوز اے کوٹیشن کہ آپ کسی کوٹیشن کا استعمال کر سکتے ہیں انٹروڈکٹری پیراگراف کے لیے. اور یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ فش اینڈ وزٹرز روڈ بینجامن فرینکلن بگن ٹو اسمیل آفٹر 3 days. کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں یا آپ کبھی مچھلی خرید کر لاتے ہیں, اس کو اوپن رکھیں گے تو اوپنلی 3 دنوں کے بعد مچھلی سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو مہمان ہیں ان کو بھی آپ 3 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. اب آگے اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ جو یہ کیسے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایکٹیویٹی ہے دی باکس دیٹ فالو سمرائزز 6 کائنڈز آف انٹروڈکشن کہ 6 قسم کے انٹروڈکشن آپ کو اوپر بتائے گئے ہیں. یہ 6 ان کی ٹائپس ہیں. نیچے 6 ڈفرینٹ پیراگرافس دیے گئے ہیں. آپ نے ہر ایک پیراگراف کو ریڈنگ دینی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا انٹروڈکشن ہے. ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی. اس کے بعد ہے یہ کنکلوڈنگ پیراگراف کہ ہم ایک اچھا کنکلوڈنگ پیراگراف کیسے لکھ سکتے ہیں. کنکلوڈنگ پیراگراف جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریمائنڈر ہوتا ہے, سائناپسس ہوتا ہے پورے کے پورا جو آپ کا ایسے ہے اس کا ایک دوبارہ سائناپسس ہوتا ہے. اور اس کا جو میتھڈ یہاں پہ اس نے ایک لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ ود اے سمری اینڈ اے فائنل تھاٹ. کے اس کے بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اور ایک فارمولہ یہ ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹیل دیم وٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیل دیم, اور دوسری چیز ہے ٹیل دیم پھر ان کو بتائیں کہ آپ انہیں کیا بتانا چاہتے ہیں, اور کنکلوژن میں پھر آپ ان کو دوبارہ بتائیں کہ آپ نے ان کو کیا بات بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہی چیز جو ہے اس کو 3 دفعہ بیسیکلی
ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. نیچے اس کی ایگزامپل آ گئی ہے, ایگزامپل کو آپ ریڈنگ دے لیجیے گا, نوٹس آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ انکلوڈ اے تھاٹ پرووکنگ کوسچن اور شارٹ سیریز آف کوسچنس. A question grabs the reader attention. It is direct appeal to your readers. Think about further about what you have written. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ آپ کا کنکلوڈنگ مطلب کہ پیراگراف جو ہے اس کا آپ آغاز کوسچن سے بھی کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اس نے دی ہے. اور ایک اور طریقہ کار جو ہے یہ اچھا طریقہ کار ہے کہ اینڈ ود اے پریڈکشن اور ریکمنڈیشن, کہ آپ کوئی مطلب پریڈکشن دیں یا پھر آپ ریکمنڈیشن دیں. اور یہ پریڈکشن یا ریکمنڈیشن جو ہے یہ آرگومنٹیٹیو جو ٹائپ کے ایسیز ہوتے ہیں اس میں آبویسلی یہ چیز جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس کی اگین یہ نیچے ایگزامپل لکھی ہے, اف پیپل اسٹاپ ٹو تھنک بیفور ایکوائرنگ پیٹس. تو اس کو آپ ریڈنگ دے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس نا ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز آپ کو ان نوٹس میں دی گئی ہیں. نیچے ایک ہفتے کا وقت ہے آپ کے پاس, یہ اس ہفتے کا آخری لیکچر ہے, 3 چھٹیاں ہیں آپ کے پاس. تو ان نوٹس میں سے اچھی طریقے سے گو تھرو کریں, اور جتنی زیادہ ایکٹیویٹیز آپ اٹیمپٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی ایسے رائٹنگ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اللہ حافظ جی.